علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب، آپ سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے خود انحصاری کے تصور کے اوپر. آپ سے ایک سوال یہ جاننا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں، اسلام میں، قرآن میں مرد کے ذمہ کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، عورت کے ذمہ کیا ذمہ داری رکھی؟ کیا عورت مرد کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہے، گھر میں ہاتھ بٹا سکتی ہے فائنینشلی، یا پھر ان مردوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو بری ذمہ ہو جاتے ہیں اور پھر خواتین کے اوپر بچوں کی تربیت کا بھی بوجھ آ جاتا ہے، فائنینشیل بوجھ بھی آ جاتا ہے، عورت ہونے کے ناطے بھی ایک بوجھ آ جاتا ہے؟ پروردگار کے نظام تخلیق پہ غور کریں کہ پروردگار نے انسان کو دو مستقل صنفوں میں خلق کیا، ایک مردوں کی، ایک خواتین کی. جہاں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہیں پر پروردگار نے جناب حوا کو خلق کیا سکون کے لیے. اب ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ اس انداز سے گفتگو کی جا سکے. اب جس وقت دو مستقل صنفوں میں خلق کیا تو ذمہ داریاں جو ہیں پروردگار نے الگ الگ لگائی ہیں. مرد جو ہے اگر اس کو حیثیت جو ہے وہ صدر کی حیثیت حاصل ہے تو گھر کے اندر مستور جو ہے اس کو وزیر اعظم کی حیثیت حاصل ہے. گھر بنے گا اس وقت کہ جس وقت مستور جو ہے وہ ہماری ماں، وہ ہماری بہن، وہ ہماری بیٹی، اور چوتھا تقدس والا رشتہ بیوی کا ہے، وہ جس وقت گھر کو گھر سمجھ کے اس کو سنبھالے گی. مرد کا کام یہ نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں کے حاکم ہیں، لیکن حاکم کا کام کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا سارے کا سارا انتظام کرنا، اس پورے نظام کو چلانا، مینیج کر کے وہ سارے کا سارا دینا. تو کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ مردوں پر جو عائد ہوتی ہیں وہ خواتین اس سے مستثنی ہے، جیسا کہ شرعاً، قانوناً، اخلاقاً بھی. جیسے مثلا جہاد جو ہے وہ عورت پہ ساقط ہے. عورت کا جہاد کیا ہے؟ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے. پہلی تربیت گاہ جو ہے، اگر دیکھنا ہو کسی قوم کے اندر کہ وہ قوم جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے کتنی مضبوط ہے، وہ عقائد و نظریات کے لحاظ سے وہ کتنی مضبوط ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ پہلی گود جو ہے اس نے تربیت کس انداز سے کی ہے. باقی رہی یہ بات کہ یہ نظام پورے کا پورا چلانا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی. البتہ شرعی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ مستور کے لیے کہیں پر پابندی نہیں. مطلب من المہد الی اللات، مثلا خود اسلام کا پاکیزہ حکم ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، دونوں مساوی ہیں. زندگی کے باقی سارے مواقع مساوی ہیں جہاں پر کہیں پر قوانین شریعہ کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، یعنی یہاں پر کوئی مخلوط سسٹم نہ ہو. مثلا اگر خواتین کے اندر ٹیچنگ کا کام خاتون کر رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اپنے اس کے صنف کے اندر کر رہی ہے. اسی طرح مثلا نرسنگ کا شعبہ ہے، ڈاکٹری کا شعبہ ہے. اب مثلا خواتین کے ہمارے جو پیچیدہ مسائل ہیں اس طرح کے ہیں، تو جو جس انداز سے رجوع جس وقت مستور کرے گی وہ اپنی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو کرے گی دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتی. اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں پر خاتون کو تحفظ مل سکے شرعی نقطہ نظر سے، فقہی نقطہ نظر سے، تو وہاں پر بالکل کام پر کوئی قدغن نہیں ہے. اب تو علامہ صاحب ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی خواتین کو پیما بھی ہیں، پائلٹس بھی ہیں، اور ہر معاشرے میں حیران کن کام کر رہی ہیں. ہر کام ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ آئے، بہت اچھا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ہم دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات، اس کے